کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان بتوں کی پرستش عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ مشرکین یہ جو بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک یہی بات آج ہمارے یہاں بزرگ پرست، قبر پرست، شخصیت پرست کہتے ہیں۔ ایک آدمی یا حسین کہتا ہے، ایک حضرت علی کو پکارتا ہے، ایک شیخ عبد القادر المدد کہتا ہے۔ جب آپ ان سے یہ کہو گے کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی یا حضرت علی یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان کو اللہ مانتے ہو؟ کہا نہیں، اللہ نہیں ہے یہ، اللہ نے ان کو اختیارات دیے، ان کے یہ مرتبے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر وہ سنتے ہیں اور ان کو یہ اختیارات ہیں، ہاں، پھر ان کے بعد بہت سارے قطب ابدال اور ان کے تعلق سے تصرفات کے بدعقیدگیاں۔ یہ بالکل سیدھی اور صاف بات۔ مشرکین مکہ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں معبودان باطلہ کے تعلق سے اسی قسم کے عقائد رکھتے تھے، اس پر کوئی دلیل نہیں تھی، یہ ان کے ذہنوں کی اپج اور شیطان کے بہکاوے کی بنیاد پر گڑھی ہوئی باتیں تھیں۔ شرک دنیا میں جو بھی پایا جاتا ہے، شاید اس سے پہلے بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، ذہن نشین رکھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دلیل اگر کسی چیز کی ہے تو وہ توحید کی ہے۔ توحید سے بڑھ کر کوئی سچائی، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے بڑے انصاف کی بات کوئی نہیں ہے۔ توحید، اللہ تبارک و تعالی ربوبیت میں، الوہیت میں، اپنی خصوصیات حقوق میں تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سچائی، کوئی حقیقت اور اس سے زیادہ کسی کے ثبوت ہے ہی نہیں۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، کتابیں بھری پڑی ہے توحید کی بے شمار دلیلیں، اور توحید کی بے شمار دلیلوں کے ساتھ ساتھ اس کا مخالف پہلو توحید کی جو ضد ہے، شرک جسے ہم کہتے ہیں، شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے قیدی ساتھیوں کو توحید کی دعوت دی، وہاں بھی، سورہ نجم میں بھی، اور دوسرے کئی مقامات پر الگ الگ انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو بتوں اور مختلف لوگوں کو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت رواں ہیں، یہ خواجہ ہیں، یہ غوث ہیں، یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، ان سے فلاں حاجت پوری ہو جاتی ہے، یہ فلاں کام کر دیتے ہیں، ستاروں کے نکلنے سے، دمدار کے ستارے کے نکلنے سے، گہن ہونے سے ایسا واقعہ ہوتا ہے، کائنات کے حوادث پر اثر پڑتا ہے۔ اس قسم کی جو بدعقیدگی انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، بتوں کے جو نام دے رکھے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، تم نے اپنے جی سے کہہ دیا کہ یہ غریب نواز ہے، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قیدی ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، قرآن اپنے تمام مخاطب اور دنیا کے تمام لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اور ہم اسی بات کو دہرا رہے ہیں۔ کسی کو برا لگ رہا ہے تو وہ جائزہ لے کہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نام ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں، جیسے غریب نواز کہا تو یہ تو خواجہ کو کہہ رہے ہیں، اللہ نے تو ان کو کہا تھا جو مشرکین کا عقیدہ تھا، ارے وہی عقیدہ اختیار کر کے تو وہ مشرک بن گئے، وہی اختیار کر کے آپ بھی مشرک بن رہے ہو۔ شخصیات بدل گئی، طریقہ تو وہی ہے۔ ایک آدمی غیر مسلم جین مذہب کا ماننے والا مہاویر کو تیرتھنکر مان رہا ہے، ہاں، سکھ مذہب والا گرو نانک کو واسطہ بنا رہا ہے، اور کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا اپنے مذہبی پیشوا کو بڑا اور واسطہ بنا رہا ہے۔ آپ کچھ دوسری شخصیات کو مان رہے ہیں، نام بدل گئے ہیں، حقیقت تو وہی ہے۔ اگر وہ مشرک ہے اس حقیقت کو اختیار کرنے کی بنیاد پر، تو آپ توحید والے اللہ کو اکیلا ماننے والے کہاں رہے؟ اس شبہ کا یہ بنیادی شبہ ہے جس کا ازالہ بہت ضروری ہے، اور اس شبہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑی قوم جو اپنے آپ کو مسلمان، قرآن کو ماننے والا، رسول کو ماننے والا کہتی ہے، وہ قرآن کی اس سب سے بڑی حقیقت کا انکار کرتی ہے، کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا، توحید جس کی بے شمار دلیلیں، سب سے زیادہ دلیلیں دنیا میں ہیں، شرک جس کی ایک بھی دلیل نہیں ہے، ایک بھی دلیل نہیں ہے شرک کے صحیح ہونے کی روئے زمین پر، اسے مانتے ہیں۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین نے کہا نا کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں، آج کل کے مشرکین یہی کہتے ہیں کہ ہم خواجہ صاحب کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، فلاں اور فلاں کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ اب عقلی دلیل دیتے ہیں کہ بادشاہ کے قریب جانے کے لیے وزیر کی ضرورت پڑتی ہے، فلاں کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، ڈھیما کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی، آسمان میں چڑھنے کے لیے ہوائی جہاز کی،
چاند پہ جانے کے لیے جو ہے راکٹ کی، اس سے آگے جانے کے لیے شٹل اور نہ جانے کیا کیا کی، اللہ کے پاس کیسے چلے جائیں گے؟ جی ہاں، اللہ کے پاس بغیر واسطے کے جائیں گے۔ ان سب چیزوں کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دور ہیں، یہ چھت ہم سے دور ہے، بادشاہ ہم کو نہیں پہچانتا، اس کے لیے ہم کو درمیان میں ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بادشاہ کو یہ بتائے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہے کیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، اللہ کہہ رہا ہے بندوں سے، آپ سے، مجھ سے، نیک لوگوں سے بھی، برے لوگوں سے بھی، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بارے میں جب میرا بندہ پوچھے تو بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، آپ کہہ رہے ہیں دور ہے، واسطے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی چھت ہی پر ہے تو جو چھت پر ہے اس کو سیڑھی کی ضرورت ہے، جو چاند پر ہے اس کو چاند پہ جانے کے لیے راکٹ کی ضرورت ہے، جو اس کو بادشاہ پہچانتا ہے، صبح شام اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو ضرورت ہے بتانے کی کہ بادشاہ سلامت یہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں جگہ رہتا ہے اور یہ ایسا ہے، یہ ایماندار ہے، یہ بے ایمان ہے، اس کی ایسی صلاحیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کائنات کی کون سی چیز چھپی ہوئی ہے جو یہ واسطے وسیلے بتائیں گے کہ دیکھ رب العالمین تیرے فلاں بندے کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ مقروض ہے، وہ بیمار ہے، اس کی فلاں حاجت ہے، اسے پوری کر دے۔ اللہ کو نہیں معلوم ہے، یہ بتائیں گے؟ دنیا کے لوگوں پر اللہ کو قیاس کرتے ہو؟ لا تضربوا للہ الامثال، دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ نہیں ہے، وہ وزیروں کا، فرشتوں کا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ دنیا کے بادشاہ ایسے ہیں کیا؟ اگر وزیر نہ ہو، فوج نہ ہو، معاون و مددگار نہ ہو تو اس کی بادشاہت باقی رہے گی؟ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت باقی رہے گی اگر وزیر، وزراء، سپاہی لوگ بغاوت کر دیں، مخالف ہو جائیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف پوری کائنات ہو جائے، سارے انسان، سارے جنات، آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان، جنات، فرشتے اور دنیا کی مخلوق، ہر مخلوق اللہ کے خلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بال بیکا کر پائے گا؟ معمولی سا نقصان کر پائے گا؟ تو یہ بادشاہ اور وہ بادشاہ دونوں ایک جیسے ہوئے؟ سوال ہی نہیں۔ ناقدری ہے، گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اللہ کی حق تلفی اور ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس کو دوسروں پر قیاس کیا جائے، اور پھر جو دنیا کے لوگوں پر آپ اصول قاعدہ منطبق کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین پر جاری کریں۔ یہی مشرکین خوش فہمی میں ہیں، یہی ہمارے ہاں ہر مشرک خوش فہمی میں ہے کہ ہم جنہیں پوج رہے ہیں یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، یہ ہمارے واسطہ ہیں، ہم ان کو اللہ تھوڑے ہی مان رہے ہیں۔ یہ شبہ خرچ کر پھینک دیجئے۔